دیکھیے پہلے جو تھا ایران کو ہم نے زیادہ ریجڈ پایا تھا ان ٹرمز آف نیگوسیشن کہ اپنی جو 5 نکات ہے ایران اس پر کمپرومائز نہیں کرے گا. پھر ہم نے سنا کہ ایران بھی جو ہے وہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنے نکات میں اس نے کافی حد تک جو لچک پیدا کی کہ ایک بات کسی طرف صرف سیز فائر نہیں بلکہ مکمل جنگ بندی تک پہنچے. یہ جو وقتی جنگ بندی نہیں بلکہ جنگ کے خاتمے پر پہنچے. وقتی جنگ بندی میں اور جنگ کے خاتمے میں فرق ہوتا ہے کہ وقتی جنگ بندی سیز فائر تب ہوتا ہے کہ جنگ ابھی جاری ہے مگر کچھ دنوں کی کچھ ہفتوں کی بریک دی گئی ہے. تو جنگ بندی وقتی طور پر مسئلے کا حل نہیں ہے, مکمل جنگ کا خاتمہ اس مسئلے کا حل ہے. اور اب کیوں ایران بھی لچک دکھا رہا ہے؟ کیونکہ ایران کا اپنا بھی بہرحال بہت نقصان ہوا ہے. وہ جو رجیم چینج کرنے کا ایک جو خواب و خیال تھا ٹرمپ کا, اس میں ایران کی عوام کو سہولت مہیا کرنا تھا. ایران کی عوام کے حق میں نکلے تھے. کون سی عوام؟ جو کہ 20,000 سے زیادہ جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے, 13,000 سے زیادہ آپ نے ان کے اوپر اٹیک کیے ہیں, ان کے اسکول, ان کے ہاسپٹلز, ان کے برجز, ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے. تو اگر آپ یہ بھلائی چاہتے ہیں ایران کے عوام کی, تو اس بھلائی کے بعد تو وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے نا. وہ تو اپنے ہی لوگوں کے حق میں نکلیں گے, نہ کہ اپنی رجیم کے خلاف نکلیں گے. اگر آپ کو واقعی امریکہ کو ایران کی عوام کا خیال تھا تو ان کو تو نقصان نہ پہنچاتے. ملٹری ٹو ملٹری لڑائی ہوتی ہے جنگ میں, آپ کبھی بھی بے گناہ لوگوں کے اوپر تو نہیں اس طرح سے حملہ کرتے ہیں. بالکل. اور اب دیکھیں نوبت جو ہے وہ آپ دیکھیں دنیا میں انڈسٹری سب سے بڑی ایک آئل کی انڈسٹری ہے, ڈرگ کی انڈسٹری ہے, ویپن کی انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے, تو تمام انڈسٹری جو ہے دنیا کی وہ متاثر ہو رہی ہیں. اب اگر ویپن انڈسٹری اور آئل انڈسٹری کی بات کی جائے تو ایران ان ممالک میں تو شمار نہیں ہوتا جو آئل سے کم ہے, بلکہ اس کے پاس ذخائر بہت زیادہ ہیں اور اس کو ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی اب کم پڑتی جا رہی ہے. اب ایک سسٹم سے دنیا چل رہی تھی, کون کتنا ذخیرہ کرتا ہے, کون کتنا درآمد کرتا ہے, کون کتنا برآمد کرتا ہے. تو ساری تجارت, ہر طرف سے تجارت جو ہے وہ شیک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کھاد وہاں سے گزرتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, آئل وہاں سے گزرتا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. یو این رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ کرائسس میں آ جائیں گے اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ قحط کا شکار ہو سکتے ہیں. 3 کروڑ لوگ تو دنیا میں غربت جن کے دروازے پر کھڑی ہے. پوری دنیا میں آئل, گیس, ڈرگ, اکانومی ہر چیز کو مد نظر رکھیں تو پوری دنیا کی عالمی معیشت متاثر ہونے کی وجہ سے دنیا کی 3 کروڑ آبادی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ مزید غربت کی طرف آپ اس کو دھکیل رہے ہیں. تو صرف آپ دیکھیں کہ جو ہوتے ہیں جو آپ کے جو ریزروائر, اسٹریٹجک آئل ریزروائرز ہوتے ہیں جو دنیا میں صرف امریکہ, چین اور جاپان کے پاس ہیں. ان 3 ممالک کے پاس جو ہے وہ آئل ذخیرہ کرنے کی اتنی صلاحیت موجود ہے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی چوتھا یا 5واں ملک ہے یا تو وہ ایران اور رشیا کی طرح آئل بناتے ہیں, پروڈیوس کرتے ہیں, یا پھر آئل کا ذخیرہ کرتے ہیں. یہ 4-5 ملکوں اگر آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں, اور گلف ممالک کے حالات بگڑنے کے بعد بھی تو پوری دنیا جو ہے جو نہ آئل بناتی ہے نہ آئل ذخیرہ کرتی ہے, ان کو تو آئل چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو آئل چاہیے پاکستان سمیت ممالک میں, دیکھیں آج بھی آپ 399 روپے اگر پاکستان میں آئل ہو گیا ہے, تو اس طرح دنیا کے بیشتر ممالک میں آئل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے, کھاد کی کمی کی وجہ سے اوور آل آپ کیبل نیٹ ورک دیکھ لیں تو کہاں کہاں متاثر نہیں ہو رہے ہیں. میں لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عین ممکن ہے کہ پیٹرول پرائسز جو ہیں ڈیزل کے اوپر بھی لیوی عائد ہو جائے, اور عین ممکن ہے پیٹرول پرائسز بھی اوپر چلی جائیں. اب ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے تک آ رہی ہیں کہ جی ایران جو ہے, کل تک ہمارے پاس یہ خبر تھی کہ ایران کے جو اسٹوریج ٹینکرز ہیں وہ مکمل طور پہ بھر چکے ہیں, انہوں نے پیداواری صلاحیت بہت کم کر دی ہے. یہ رپورٹس ہمارے پاس آ رہی تھی. آج میری نظروں کے سامنے سے خبر گزری جس میں بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایران اپنا جو فیول ہے وہ نکال نہیں پا رہا. پہلے ان کا صرف جو ایک بھروسہ تھا, جو انحصار تھا, وہ جبل علی کے اوپر تھا, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے ہٹ کے کئی ایسی بندرگاہیں ہیں جو ان کے راستے ہیں, اور ایران نے کئی سالوں اس کے اوپر کام کیا ہے, وہاں سے ان کا پورا سسٹم چل رہا ہے. آپ مجھ سے ایگری کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ انفیکٹ ایسا نہیں؟ دیکھیں ایک جو اسٹریٹ آف ہرمز تو جو اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر ایران کے پاس اس جنگ کے تناظر میں آیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا کی نظریں اب میں ہرمز پہ تھے. باب المندب کا ایک اور بہت بہترین دروازہ ہے, دنیا کی 10 سے 12% تجارت باب المندب سے ہو کر گزرتی ہے. اور یہاں سے جب آپ عمان اور ایران سے نکلتے ہیں تو باب المندب میں سب سے بڑا ایریا یمن کا لگتا ہے, پھر اس کے بعد جبوتی اور ایریٹریکا کا جو ایریا لگتا ہے وہ پھر سوئس کنال سے نکلتا ہے, وہ میڈیٹرین سی اور پھر یورپ اور امریکہ تک پہنچتا ہے. لیکن اس کی صرف 50 کلومیٹر لمبائی اور صرف 26 کلومیٹر چوڑائی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک مزید تنگ پٹی ہے, اور آپ ایک تنگ پٹی پہ سے گزر کر مزید تنگ پٹی پر سے جانا جو ہے دنیا کی بیشتر تجارت وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ابھی جو گزرتی ہے. اور یہ سارا مسلم اکثریتی ایریا ہے. اگر آپ دیکھیں فرام اسٹریٹ آف ہرمز تو باب المندب یہ تمام مسلم میجورٹی ایریا ہے. تو دنیا کی کتنی زیادہ تجارت جو ہے وہ مسلم اکثریتی علاقے پر جو ہے سمندری میری ٹائم پیسج پر منحصر ہے. اب یمن مسلم اکثریتی علاقہ ہے, جبوتی مسلم اکثریتی علاقہ ہے,
वैसे रेटर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे 50% की रेशो से क्रिश्चियनिटी और मुसलमान आबाद हैं, तो दुनिया को देखना चाहिए कि अगर ये तमाम मुस्लिम मस्करती इलाके ने जो है दोनों दरवाजे बंद कर दिए, सुएज़ कैनाल की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया, ऑलरेडी नेवल नेकेड जो नाकाबंदी से के जो है, और वो ईरान की अमेरिका की जंग नाकाबंदी की वजह से ऑलरेडी कितनी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अमेरिका कहता है कि हमने तो उसकी तमाम नेवी को ख़त्म करके समंदर की तह में चली गई है। तो अगर जो है वो समंदर की तह में ईरान की तमाम नेवी चली गई है, तो फिर कौन है जो कि पूरा कंट्रोल रखे बैठा है? वो पासदारान इनकलाब की नेवी भी है, और मुसलसल उनकी तरफ से ही स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं, और वो वॉर से रिलेटेड हो, और वो शॉर्ट रेंज तक उसके महदूद है। जो ईरान की रेगुलर नेवी है, जिनके पास ऑफ कोर्स बहुत बेहतर जो है वो बहरी उनके इक्विपमेंट्स हैं, जहाज हैं, शिपमेंट्स हैं, वो दूर तक जाने और मारने की सलाहियत रखते हैं, जबकि पासदारान इनकलाब की शॉर्ट रेंज है। डॉक्टर साहिबा, वो हमें ये है कि बस किसी भी तरह से ये एग्रीमेंट हो जाए, या एटलीस्ट कुछ शिकों के ऊपर इत्तेफाक हो जाए। कल हमारे पास ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि अनप्रडिक्टेबल है, वो मैं हमेशा कहती हूँ, आप भी जानती, वो अनप्रडिक्टेबल आदमी है, हर घंटे में तब्दील होते हैं। कल उन्होंने ये कहा कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ईरान को तबाह कर दें या उनके साथ एग्रीमेंट कर लें। उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा एग्रीमेंट हो जाए। आज उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जी मुआहिदा ये चाहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं मुआहिदा कर पाऊंगा। तो इस किस्म के जो बयानात हैं, जो ईरान से फिर उसके बारे में रेजिस्टेंस शो होती है, जो बयानात आते हैं, आपको लगता है कि खुदा ना खासा एक मरतबा फिर से ये दोनों मुल्क जो हैं वो जंग की तरफ जाएंगे, और जो सिफारतकारी का अमल है वो खुदा ना खासा जो है वो असली शक्ल में बहाल नहीं हो पाएगा? आई रियली डोंट थिंक सो कि दोबारा से प्रॉपर जंग करना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कल भी ये जंग रुकती है तो कितनी बड़ी एक तेल का उतना हिस्सा मुतासिर होता है जो दुनिया 10 दिन में तेल इस्तेमाल करती है, ठीक है, उसकी कमी कल भी दुनिया के दरवाजे की दहलीज पर खड़ी, अगर ये कल भी बंद होते हैं। और अगर आप इसराइल की देखें, इसराइल के आर्मी चीफ कमांडर का क्या बयान आया है कि इसराइल के पास इजरायली फौजियों की कमी हो गई है, ठीक है, वो इसराइल, लेकिन तैयारे उन्होंने खरीदने शुरू कर दी हैं। उनके पास मिसाइल की, अमेरिका के पास मिसाइल की कमी, इसराइल के पास फौजियों की कमी हो गई है, जबकि ईरान के पास 2000 से ज्यादा मिसाइल तो अभी भी, और वो इंटरसेप्टर्स की कमी भी इसराइल के पार्ट पर हो गई है। उनके सस्ते से मिसाइल को, जो बहुत उनके महंगे इंटरसेप्टर्स जो थे वो कर रहे थे, और अब ये है कि वो रोक रहे थे, अब उनके पास इंटरसेप्टर्स की भी कमी हो गई है, जबकि ईरान के पास अभी भी 1000 से 1500 तक दूर तक मार करने वाले जो मिसाइल हैं वो ताहाल मौजूद हैं। और सबसे खतरनाक बात जो ये एक जो रिवर्स इंजीनियरिंग की टर्म आप सुन रहे हैं कि 15 मिसाइल जो हैं वो ईरान पर मारे गए, लेकिन उनको ईरानी इंटरसेप्टर्स ने जो है वो नकारा बना दिया। वो एज इट इज जो हैं वो ईरान की रिसर्च लेबोरेटरीज में जो है वो डिकोड करने के लिए जा चुकी हैं। तो ये कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है अमेरिका और इजराइल के लिए कि अगर ईरान के तवस्सुत से ये डिकोडिंग जो है वो रशिया और चाइना तक पहुंच जाती है। अब ईरान अगर आपके मिसाइल 15 अदद मिसाइल जो हैं वो डिकोड करने की सलाहियत रखता है, उनको जो है वो नुकसान के बगैर उसकी सरजमीन पर आ जाते हैं, तो देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है फॉर बोथ इजराइल एंड अमेरिका।